علماء کے چوروں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں آپ وطن کی جناب اعلیٰ دولت لوٹ کے باہر کی بینکوں میں رکھنے والے، اس دھرتی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے ان بدماشوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے، کہیں آپ ان کے ساتھ تو نہیں کھڑے جس سابق وزیر اعظم کی بیٹی کی ہونٹوں کی سرخی 35,000 کی آئے اور اسی وطن کے گجرات کے قرب میں ایک ہسپتال کے باہر ایک غریب اپنی 2 بیٹیاں 32,000 میں بیچ کے چلا جائے کہ میری بیوی کے علاج کے لیے پیسے نہیں، کوئی ایسا ہو جو میری بیٹیاں خرید لے بدلے میں میری بیوی کی دوائی کے پیسے دے دے۔ او مسلمانوں، کہیں آپ ان بدماشوں کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے جن کے کتوں کا علاج بھی انگلینڈ میں ہو لیکن اس کے وطن کے باسی ہسپتالوں میں دھکے کھاتے رہے، کہیں آپ ان بدماشوں کے لیے تو نہیں جا رہے جنہوں نے تھر کے لٹتے پٹتے اور رسوا دے در بدر مانگتے غریبوں کو دیکھ کر پھر بھی اپنا طرز زندگی نہ بدلا۔ یار تھر میں تو ماؤں کے بچے جھولی میں مر گئے، کسی نے ایک فیڈر دودھ دینا بھی گوارا نہ کیا، اور نواز شریف کے ڈائمنڈ کے محلات کے اندر اس کے کتوں کو خالص خوراکیں دی جائیں، نواز شریف کے باغ کے اندر پرندوں کو میوے کھلائے جائیں، اور کسی ماں کا بیٹا اس کی گود میں روتے روتے آخری ہچکیاں لیتے خاموش ہو جائے، کوئی اس کو ایک وقت کی خوراک دینے والا نہ ہو، وہ بیمار پڑے تو اسپرو دینے والا نہ ہو، اسے پیاس لگے تو صاف پانی دینے والا نہ ہو، اور سابق وزیر اعظم کی گھڑی 65 لاکھ کی ہو، اس کی 2.5 لاکھ روپے کی ہو، ایک ٹائم کے وزیروں کا کھانا 36 لاکھ کا ہو، کہیں آپ ان بدماشوں کے لیے اپنی پرچی دے کے اپنی آنکھ۔ ناظرین، یہ کہانی ہے پاکستان کی عوام کی، نہ پینے کا پانی ہے، نہ علاج کے لیے کوئی دوا ہے، ہر طرف جزیرے بن گئے ہیں جہاں پہ پاورفل لوگ، امیر لوگ رہتے ہیں، ان کی اپنی سیکیورٹی ہے، ان کے اپنے ہاسپٹل ہیں، ان کی اپنی زبان ہے، ان کے اپنے سکول ہیں، ان کے اپنے پروٹوکول ہیں، کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا، اور پاکستان کا